صبح کے واقعے کے بعد حسنہ کام میں بزی ہو گئی۔ مہمانوں کا آنا جانا لگا تھا۔ فاطمہ کے قریبی رشتہ دار بھی آئے تھے۔ دن بھر مصروف رہنے کی وجہ سے اسے نہ کل کا واقعہ یاد تھا اور نہ ہی صبح کا۔ شام ہو چکی تھی۔ سب مہمان اپنے گھر جا چکے تھے۔ کچھ قریبی لوگ تھے جو کھانا کھا کر جانے والے تھے۔ حسنہ کی امی اور فاطمہ کی دونوں کزنس، یہ چاروں مل کر کام کر رہے تھے۔ حسنہ کی امی اور نایاب، فاطمہ کے ماموں کی بڑی بیٹی، وہ دونوں کھانا نکال رہے تھے اور حسنہ اور رباب، نایاب کی چھوٹی بہن، باہر ٹیبل پر پلیٹ لگا رہے تھے۔ مہمانوں کو کھانا کھلا کے انہیں رخصت کر کے حسنہ اور باقی کی دونوں لڑکیاں چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ تینوں لڑکیوں نے کام نپٹا کر سب کے لیے چائے بنائی۔ حسنہ کا بھائی، فاطمہ کا بھائی اور حسنہ کے ابا، وہ لوگ مہمانوں کو چھوڑ کر گھر آئے۔ حسنہ نے سب کو چائے دی۔ سب نے چائے پی۔ سب بہت ہی تھکے ہوئے تھے۔ دن بھر کا کام، مہمانوں کا آنا جانا، اس کی وجہ سے سب کی حالت خراب تھی۔ کسی کا دل نہیں کر رہا تھا کھانا کھانے، پر حسنہ کی امی نے کہا کہ سب صبح سے بھوکے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کھا لو۔ سب نے کھانا کھایا۔ کھانا کھا کے سب اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ حسنہ کی امی فاطمہ کی امی کے پاس چلی گئی۔ نایاب اور رباب بھی سونے چلے گئے۔ حسنہ فاطمہ کے کمرے میں آئی۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا، اسے پھر سے کل رات والی بات یاد آنے لگی۔ اس نے سوچا، ہو سکتا ہے میرا وہم ہو، اور ہو سکتا ہے میں نے کوئی خواب دیکھا ہو۔ حسنہ نے خود کو تسلی دی، خود کو سمجھایا اور اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ واش روم میں چلی گئی فریش ہونے کے لیے۔ منہ ہاتھ دھو کر جب وہ باہر آئی تو اس کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑی۔ اس نے دیکھا آج کوئی اور ہی ڈائری ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا شاید نایاب یا رباب نے رکھی ہوگی۔ پھر حسنہ نے سوچا کہ نہیں، وہ دونوں تو کمرے میں آئے ہی نہیں۔ صبح سے وہ ان کے ساتھ ہی تھی، اور جب وہ واش روم گئی تب تو وہ ڈائری وہاں نہیں تھی۔ پھر یہ اچانک ٹیبل پر کس نے رکھ دی؟ حسنہ کو کل کی ڈائری یاد آئی۔ اس نے سوچا وہ تو کوئی اور ڈائری تھی اور یہ کوئی اور ڈائری ہے۔ پتہ نہیں کون ایسا کر رہا ہے۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ پھر اس نے ٹیبل پر دیکھا تو وہاں پہ اور ڈائریز رکھی ہوئی تھی۔ کل ملا کے 5 ڈائری تھی اور سب پہ نمبرز لکھے ہوئے تھے۔ کل جو ڈائری تھی وہ 1 نمبر کی تھی، اور آج جو تھی وہ 2 نمبر کی، اور باقی کی 3، 4 اور 5 وہ ٹیبل کے کنارے پہ رکھی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ پتہ نہیں کون ایسا چاہتا ہے کہ میں ان ڈائری کو پڑھوں۔ پھر حسنہ کو یاد آیا کہ فاطمہ اپنی ڈائریز پر نمبر لکھا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ نمبر وائز اپنی ڈائری لکھتی تھی۔ دن بھر کی کہانیاں، دن بھر کی باتیں، ساری تمام جو بھی اس کے ساتھ میں ہوا، جو نہیں ہوا، جو ہونا ہے، جو اسے کرنا ہے، وہ تمام باتیں وہ ڈائریز میں لکھتی تھی، اور ہر ڈائری کا ایک الگ الگ نمبر ہوتا تھا کہ وہ بھول نہ جائے کہ کس ڈائری میں کیا لکھا ہے۔ حسنہ نے ڈائری اٹھا لی اور کھولنے ہی والی تھی کہ اچانک کھڑکی زور سے کھل گئی۔ حسنہ نے ڈائری نیچے رکھی اور کھڑکی کے پاس آئی۔ باہر جھانک کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ حسنہ کھڑکی بند کر دی اور آ کے لیٹ گئی۔ کچھ دیر لیٹے رہنے کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ اسے پھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ حسنہ ڈر کر اٹھ بیٹھی، کیونکہ یہ آواز اس کے سرانے کے پاس سے آ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے مڑنے لگی۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی، وہی لڑکی سر نیچے کیے ہوئے رو رہی تھی۔ حسنہ ڈر کے پیچھے ہو گئی اور تھوڑی ہمت کر کے اس لڑکی سے پوچھا، کون ہو تم؟ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے اپنا سر اوپر کیا۔ وہی بدصورت شکل۔ حسنہ کا دل کانپ اٹھا۔ وہ لڑکی اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئی اور حسنہ کو گھورنے لگی اور پھر رونے لگی، اور اس بار اس کا رونا بہت ہی ڈراؤنا تھا۔ حسنہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔
क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या चाहिए? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? क्यों मेरे कमरे में आकर रोती हो? उस लड़की ने रोना बंद कर दिया और हुस्ना को घूरने लगी। उसकी आंखें लाल थी, जैसे अभी खून निकल जाएगा उसकी आंखों से। उसने टेबल की तरफ इशारा किया। हुस्ना समझी नहीं। फिर उस लड़की ने टेबल पे रखी सारी किताबें हवा में उड़ा दी और नीचे फेंक दी, और रूम की लाइट बंद चालू होने लगी, जैसे वो अपने गुस्से का इजहार कर रही हो। हुस्ना ने अपनी आंखें बंद कर ली, कानों पे हाथ रख लिया, क्योंकि वो फिर से रोने लगी थी। और हुस्ना कुछ पढ़ने लगी। सब चारों तरफ खामोशी छा गई। तो हुस्ना ने आंखें खोली। देखा तो सब नॉर्मल था, पर वो 5 डायरी टेबल पर लाइन से रखी थी। हुस्ना ने सोचा कि ये डायरी बार बार उसके सामने क्यों आ रही है, और वो लड़की भी यही इशारा कर रही थी। कहीं वो लड़की कुछ बताना तो नहीं चाहती थी। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।